الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر دربار حسینی کے دروازے کھل گئے. انہی دروازوں سے بارگاہ الہی تک رسائی ممکن ہے. اس کے علاوہ اور کوئی در اور کوئی راہ سیدھی اس تک جاتی نہیں ہے. تمام موجودات کی منزل آخر وہی ہے جو ان کی منزل اول ہے. معاد مبدأ ہی تک ہے، جہاں سے سفر شروع ہوا ہے وہیں سفر تمام ہونا ہے. منزل ایک ہے، مصدر ایک ہے، مبدأ ایک ہے، منبع ایک ہے، اور مرجع بھی ایک ہے. معاد بھی ایک ہے، مأویٰ بھی ایک ہے، ملجا بھی ایک ہے. مگر اس ایک سے ایک تک کا سفر انیک کیوں ہو گیا؟ یہ قابل غور مسئلہ ہے. قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ اس ایک تک کا سفر، اس واحد و احد و فرد و صمد، اس حق صمد تک کا سفر اتنا منشعب کیسے ہو گیا، اتنا متفرع کیسے ہو گیا، اتنا پیچیدہ کیسے ہو گیا؟ جو کچھ صورتحال ہے وہ اس وقت آپ حضرات کے سامنے ہے.
مگر اس سب صورتحال میں جو ایک منار ہے جہاں سے روشنی آ رہی ہے، وہ منار اب بنام حسین قائم ہے۔ بہت سے حضرات یہ مطالب سمجھ نہیں پاتے۔ سمجھ نہ پانا اور بات ہے، سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرنا یہ اور بات ہے۔ اگر کوئی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تو عند اللہ اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی حجتیں تمام ہو چکی ہیں ہر فرد بشر پر، اور بطور خاص ان پر جو کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کلمہ کہنے والے ہیں ان پر حجت تمام ہو چکی ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے ان مجالس میں آیت الکرسی کی روشنی میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، اور گزشتہ برس اس میں مبارک القیوم کی روشنی میں گفتگو ہوتی رہی۔ اب تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھانی ہے۔ وہ سب گفتگویں بھی تشنہ ہیں، لیکن وہ تشنگی برقرار رہنی چاہیے۔ تشنگی اگر سچی ہو تو ادھر سے فیض الہی کی سبیلیں جاری ہو جاتی ہیں۔ تشنگی، جستجو، طلب، تڑپ وہ سچی ہونی چاہیے، وہ اصلی ہونی چاہیے۔ ادھر سے فیض مسلسل جاری ہے۔ در فیض بند نہیں ہے، بستہ نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ بستہ نہیں ہے بلکہ گم گشتہ بھی نہیں ہے۔ معلوم ہے جو میں نے عرض کیا کہ حجتیں تمام ہو چکی ہیں، جو بھی روئے زمین پر اس وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والے ہیں، ان سب سے پوچھئے کہ کیا قرآن مجید میں یہ آیت ہے یا نہیں ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، فخذوہ، ہے یہ آیت؟ اور کیا رسول نے فرمایا ہے کہ حسین منی و انا من حسین؟ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ اب اگر کوئی حسین کا دامن پکڑ لے تو حکم رسول کی پابندی کر رہا ہے، اتباع کر رہا ہے، پیروی کر رہا ہے، رسول کی بھی اور قرآن کی بھی۔ وہ شخص قابل ملامت کیسے ہو سکتا ہے جو حسین کا دامن پکڑ لے؟
عرق شرم و ندامت میں غرق انہیں ہونا چاہیے جو آج بھی یزید کا دفاع کرتے ہیں. دوسروں کی، دوسرے افراد، دوسری شخصیتوں کے بارے میں جو کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے حضور نے، اور جو کچھ بھی حضور کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، کچھ فرمایا ہے اور بہت کچھ نہیں فرمایا مگر منسوب کر دیا گیا. میں کہتا ہوں وہ سب جو کچھ حضور نے کسی کے لیے بھی کہا ہو اور جو کچھ حضور کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو، وہ سب لے آئیے، اس ایک جملے کے برابر نہیں ٹھہرے گا. یہ جملہ حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں چیلنج کر رہا ہوں، تحدی ہے، چیلنج ہے، قرۂ ارض پر جتنے بھی کلمہ گو ہیں، کوئی ایک بھی منکر نہیں ہو سکتا کہ یعنی حضور نے یہ نہیں کہا، یہ حدیث ضعیف ہے، تواتر کے درجے تک پہنچی، متواتر ہے. یا وہ دوسرا فقرہ، مسلمان ہوش کے ناخن تو لے، مسلمان جنت کا حریص مسلمان، حور و قصور کی ہوس رکھنے والا مسلمان، ان لوگوں کے وعدہ جنت پر جن کی جنت کی ضمانت خود نہیں آئے، ان لوگوں کے وعدہ جنت پر جن کی جنت کی ضمانت خود نہیں آئے، جان دینے والا مسلمان، سب میں شامل، میں اپنے کو بھی شامل کر رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ طنز کے اور تیر و نشتر صرف دوسروں کی طرف. میری کون سی ضمانت ہے بھائی جنت میں جانے کی؟ کون سی ضمانت ہے؟ کون سی آیت ہے، کون سی روایت ہے، کون سی حدیث ہے جو میرے بارے میں؟ اور جتنے میرے معاصرین ہیں، کوئی مدرسے میں بیٹھا ہے، کوئی مسجد میں بیٹھا ہے، کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہے، کوئی سہجادے پہ بیٹھا ہے، کوئی چہار جادے پہ بیٹھا ہے، کوئی محراب میں بیٹھا ہے، کوئی ممبر پہ بیٹھا ہے، جہاں جہاں بیٹھا ہے وعظ کر رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، ارشاد کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، لوگوں کو جنت کے وعدے لوگوں سے کر رہے ہیں، اور جوانوں کو مقتل میں بھیج رہے ہیں. ہم سب کی کیا ضمانت ہے اور ہمارے کیے ہوئے وعدے کی کیا ضمانت ہے؟ مسلمان اگر واقعاً کسی کی ضمانت ہے تو اس کی، جس کے لیے رسول نے کہا ہو کہ یہ مستحقین بہشت کے سید و سردار ہیں. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سید و سردار ہیں.
حسن و حسین جوانان جنت کے سید و سردار ہیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان جوان جنت کی خواہش میں، جنت کی آرزو میں سر بکف گھوم رہے ہیں، وہ جا کر پوچھیں مسلمان محدثین سے کیا رسول اللہ کی یہ حدیث ہے یا نہیں ہے. کیا ضعیف حدیث ہے، کمزور حدیث ہے، راوی کمزور ہیں اس کے؟ متواتر حدیث ہے، تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی حدیث ہے. متواتر حدیث اسے کہتے ہیں کہ جس کے اتنے طرق، اتنے سلاسل ہوں اور روایت کرنے والے اتنے ہوں کہ یقین حاصل ہو جائے کہ ہاں سرکار رسالت مآب کے دہن عصمت سے یہی گوہر صادر ہوئے ہیں، یہی الفاظ ادا ہوئے ہیں زبان عصمت سے. ہر محدث کو یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. چیلنج ہے، تحدی ہے. امام بخاری سے پوچھئے، امام مسلم سے پوچھئے، امام ترمذی سے پوچھئے، امام حاکم نیشاپوری سے پوچھئے، ابن ماجہ سے پوچھئے، ابو داؤد سے پوچھئے، شیوخ بخاری سے پوچھئے، تلامیذ بخاری سے پوچھئے، نواسب سے پوچھئے، خوارج سے پوچھئے. پوچھئے نواسب سے، پوچھئے خوارج سے، رسول نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے. اگر رسول اللہ کے دہن مبارک سے یہ جملے نکلے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سید ہیں، سید ہیں، سید ہیں. لفظ مولا کے دو معنی ہیں، لفظ سید کے دو معنی نہیں ہیں. لفظ مولا کے عربی ڈکشنری میں بہت سے معنی ہیں، اور یہ وہ لفظ ہے کہ جو اضداد میں سے ہے. عربی زبان میں ایک عجیب و غریب یہ لنگوسٹک فینومینن ہے، یہ ایک لسانی مظہر ہے عجیب و غریب کہ ایک ہی لفظ کے بالکل متضاد معنی ہوتے ہیں. جان بالکل سفید کو بھی کہتے ہیں اور بالکل سیاہ کو بھی کہتے ہیں. ایک لفظ اور ہے فقہ میں بہت آتا ہے، قر، نجاست کو بھی کہتے ہیں، طہارت کو بھی کہتے ہیں. لفظ مولا غلام کو بھی کہتے ہیں، آقا کو بھی کہتے ہیں. آپ صرف دوست کے معنی جانتے ہیں، غلام کو بھی مولا کہتے ہیں. جرأت کیجئے، ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے. ڈکشنری میں، عربی کی ہر ڈکشنری میں، عربی کی ہر ڈکشنری میں مولا کے معنی غلام، خادم غلام، زر خرید غلام، مولا. آقا وہ بھی مولا، غلام وہ بھی مولا. تو وہاں تو دو معنی ہیں. سید کے معنی کہیں ایک سے زیادہ نہیں. سید یعنی آقا، سید یعنی آقا، سردار، سید، آقا.
جنت کی بشارتیں رکھنا اور ہیں، جنت کی سیادت رکھنا ایک فہرست پیش کی جاتی ہے، ایک بڑی طویل فہرست ہے، ان سب کو بشارت رسول نے جنت کی دی ہوگی۔ اولاً تو وہ روایتیں متواتر نہیں ہیں، خود علماء حدیث میں اختلاف ہے کہ صحیح السند ہے نہیں ہے، اور سند کو صحیح کرنے میں سیاست کا کتنا دخل ہے۔ علم حدیث کی ایک مصیبت یہ ہے، ایک ابتلا یہ ہے علوم اسلامیہ کی اور بطور خاص علم حدیث کی اور تاریخ اسلام کی، کہ اس میں سیاست بہت دخیل رہی۔ سیاست نے ضعیف کو قوی اور قوی کو ضعیف بنایا، مگر خدا کی قسم، قرآن کی قسم، تاریخ کی قسم، حدیث کی قسم، یہ وہ حدیثیں ہیں جنہیں پوری سیاست مل کے بھی ضعیف نہ بنا سکی۔ برس کی سیاست مل کر اس حدیث کو ضعیف نہیں بنا سکی۔ یہ آج بھی متواتر ہے، صحیح و متواتر، صحیح و متواتر، صحیح و متواتر، کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ بس ہمیں یہ یقین دلا دیا نا آپ نے کہ رسول نے کہا تھا، اب آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اب حسین و حسن کے مقابلے پہ جو بھی آئے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کوئی بھی آئے، چاہے حسن کے مقابلے پہ آئے، چاہے حسین کے مقابلے پہ آئے، اور چاہے ان دونوں کے باپ کے مقابلے پہ آئے۔ چونکہ خود حدیث میں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ، یہ دونوں اہل جنت کے سردار ہیں، سید ہیں، آقا ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے والد ان سے بہتر ہیں، ان سے برتر ہیں۔ جب بیٹے کے مقابلے پہ کوئی نہیں آ سکتا تو باپ کے مقابلے پہ آنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کوئی ہے گنجائش؟ قرآن نے کہا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دیں۔ رسول نے کیا دیا؟ حسین منی وانا من حسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور وہ بھی حدیث ہے لیکن وہ زیادہ مشہور نہیں ہے، مگر ہے اس صدی کے اور گزشتہ صدی کے سب سے بڑے محدث، سلفی محدث، اہل حدیث حضرات کے محقق اعظم، اس میں شک نہیں کہ وہ محقق تھے، رحمت اللہ علیہ، پروردگار کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، علامہ ناصر الدین البانی نے عظیم الشان تحقیقی معیار قائم کیا ہے احادیث کا، اس میں اس حدیث کو کہتے ہیں یہ صحیح السند ہے،
اور جس نے بھی اس کا انکار کیا یا اسے ضعیف شمار کرنے کی کوشش کی وہ متعصب ہے، خطا کار ہے۔ کیا ہے حدیث؟ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، وعلی ولی المؤمنین من بعدی، اور علی تمام مومنین کا ولی ہے میرے بعد۔ علی میرے بعد مومنین کا ولی ہے۔ زبان مبارک پیغمبر سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اور علامہ ناصر الدین البانی نے کہا صحیح ہے، اور ایک بہت مشہور نام ہے، مگر میں بڑے بڑے نام ممبر سے لیتا نہیں ہوں، اس لیے کہ جو شیرینی فضائے مجلس ہے وہ ان ناموں کی متحمل نہیں ہوتی۔ خود علامہ ناصر الدین البانی نے ایک صفحے کا نوٹ لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ جن صاحب نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے وہ خطا کار ہیں، متعصب ہیں، تعصب میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے۔ خود فرماتے ہیں تعصب میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس حدیث کا انکار کرنے کی کوشش کی۔ اچھا صحیح تو ہے نا؟ یہ بتائیے کہ علی اگر ولی ہیں، دوست ہیں، اگر دوست کے معنی صرف لیے جائیں ولی کے، ولی بمعنی دوست، تو دوست میں زمانے کی بھی قید ہوتی ہے کیا؟ کہ جب تک رسول موجود ہیں تب تک دوستی نہیں کریں گے، جب رسول نہیں ہوں گے تو پھر دوستی کریں گے؟ نہیں، ہو یا نہ ہو دوستی تو ہمیشہ رہتی ہے۔ اس کے معنی ہے جب حضور نے فرمایا من بعدی، میرے بعد، ولی المؤمنین بعدی یا من بعدی، میرے بعد مومنین کے ولی ہیں، یعنی جب تک میں ہوں ولی، یعنی میں حاکم ہوں، میں آقا ہوں، میں سرپرست ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں ان کی جانوں پہ ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں، اور جب میں نہیں ہوں گا تو میری جگہ علی ہے۔ یہ ہے من بعدی کا راز۔ تو اگر یہ حدیثیں صحیح السند ہیں اور وہ حدیثیں متواتر ہیں، تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے بحیثیت مسلمان کیا واجب ہے، کیا فرض ہے؟ کس چیز کو پکڑیں سب سے پہلے؟ اللہ کا کلام قرآن، سب سے پہلے اللہ کا کلام قرآن، قرآن کے بعد کیا چیز؟ وہ حدیث جو حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہو، جس کے بارے میں شک کی گنجائش نہ ہو، شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ جہاں شک ہو ٹھہر جاؤ، شبہ ہو ٹھہر جاؤ، بحث ہو جائے ٹھہر جاؤ، ایک محدث کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ضعیف ہے، ٹھہر جاؤ، لیکن جب سب مل کے کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، سب مل کے کہہ رہے ہیں متواتر ہے، تو اس میں تو شک نہیں ہے نا۔ اگر تمام مسلمان اس ایک بات کو تسلیم کر لیں تو کوئی انتشار باقی نہ رہ جائے۔ ہمیں قرآن، کلام خدا، کلام حق، قرآن کو پکڑنا ہے، دامن وحی کو ہاتھ میں رکھنا ہے، اس حبل متین کو ہاتھ میں رکھنا ہے، حبل اللہ المتین، اللہ کی یہ مضبوط رسی، یہ قرآن، اور دوسری طرف کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی وہ سنت، وہ سیرت، وہ حدیث جو متواتر ہے، تواتر کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہے، یعنی یقین ہے کہ یہ کہا۔ اور بس اب میرا چیلنج ہے کہ جا کر فہرست بنائیے، ان حدیثوں کی فہرست بنائیے کہ جن کے بارے میں تواتر کے قائل ہوں آپ، متواتر 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 متواتر۔ اگر ساری دنیا
ساری ملت اسلامیہ متواتر حدیثوں پر مجتمع ہو جائے، خدا کی قسم کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ممکن نہیں کہ اختلاف ہو جائے۔ یہ دعوت وحدت ہے، دعوت توحید۔ چونکہ حضور نے ہمارے سپرد کیا ہے حسین کو، اور ہمیں سپرد کیا ہے حسین کے، اس لیے اب ہم حسین کے مکتب میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں، حسین سے پوچھتے ہیں توحید کے معنی کیا ہیں، نبوت کے معنی کیا ہیں، معاد کی حقیقت کیا ہے، صراط مستقیم کی حقیقت کیا ہے، صمد کے معنی کیا ہیں، حق کے معنی کیا ہیں، سب حسین سے پوچھتے ہیں۔ بارہا آپ نے میری زبان سے یہ شعر سنا ہوگا، لیکن شعر اتنا شیریں ہے کہ پھر پڑھنے کا جی چاہتا ہے۔ خدا اس شاعر کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب افسر نواب لکھنوی صاحب مرحوم کا شعر ہے کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ حسین کی بڑی منزلت ہے، حسین اب معیار حق و حقیقت ہیں۔ اسی لیے اس عشرے میں میرا عنوان ہے ملک خدا اور حسین۔ اور ملک خدا کی بحث کیوں چھیڑے گی؟ اس لیے کہ آیت الکرسی کے لفظ مبارک القیوم کے بعد لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ جو فقرہ ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں سب اس کا ہے۔ کس کا؟ اللہ کا۔ جو کچھ زمینوں میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اللہ کا۔ یہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس لہو میں جو لام ہے صرف لام، یہ 10 دن اس ایک حرف لام کی تشریح میں گزر جائیں گے۔ جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ لام، اس ایک لام میں کتنے معنی پوشیدہ ہیں؟ اس فقرے میں لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمین میں سب اللہ کا ہے، یعنی ملک اللہ کا ہے، ملکوت اللہ کا ہے۔ اس ملک و ملکوت حق میں حسین کی کیا حیثیت ہے؟ یہ موضوع ہے۔ حسین کے حوالے سے ان کے مکتب میں بیٹھ کر ہم ملک کے حق کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا سا ایک بحث اور ہے جو بہت اہم بحث ہے، بجائے خود بہت اہم بحث ہے، اور وہ خود 10-20 تقریروں کی مستحق ہے، لیکن 1-2 دن میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہ ذات وہ ہے کہ جو نہ اونگتی ہے نہ سوتی ہے، اللہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تأخذ فعل ہے اور سنۃ اس کے لیے فاعل۔ لا تأخذہ، اللہ کے اوپر نیند یا اونگ غالب نہیں آ سکتی۔ ایک یہ ہے کہ وہ خود اونگتا ہے، ایک یہ کہ اونگ اس پر طاری نہیں ہو سکتی۔
کیا تنزیہ کا مقام ہے. یہاں جو لا سے بحث شروع ہوئی ہے، یہاں سے ایک باب کھل جاتا ہے عظیم الشان صفات سلبیہ کے مطالعے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک میں کچھ صفتیں پائی جاتی ہیں. جو صفتیں پائی جاتی ہیں وہ کہلاتی ہیں صفات ثبوتیہ. انہی صفات کو کہتے ہیں صفات جمالیہ. صفات جمالیہ بھی کہتے ہیں، صفات ثبوتیہ بھی، جو صفتیں حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں. جو صفتیں نہیں پائی جاتی انہیں کہتے ہیں صفات سلبیہ یا صفات جلالیہ. انہیں صفات جلالیہ بھی کہتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر ایک تعلیمی نقطہ نظر سے ایک اہم مقدمہ ہے. یہ عرض کر دوں، جتنے بھی علوم اسلامیہ ہیں اس وقت، افسوس یہ ہے کہ ان علوم اسلامیہ میں بشری عقل کا دخل زیادہ ہو گیا ہے اور وحی کی تجلیات کا عنصر کم ہو گیا ہے. قرآن سے اقتباس کم کیا گیا اور اپنے افادات کو علوم میں زیادہ اہمیت دی گئی. بہت بڑی بحث ہے جو عرض کر رہا ہوں. تمام علوم اسلامیہ میں ہم نے قرآن مجید سے اقتباس کم کیا، کہیں کہیں تو بالکل نہیں کیا، سنت متواترہ سے بھی نہیں کیا. میں ایسے مقامات سے گزرا ہوں اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر گزروں گا کہ آپ حیرت کریں گے. تاریخ اسلامی اس طرح لکھی گئی جس کا کوئی قرآن سے تعلق نہیں ہے. تاریخ اسلام، سیرت کی کتابیں، مغازی کی کتابیں اس طرح لکھی گئیں کہ جو انسانوں کی روایتیں تھیں انہیں اہمیت دی گئی اور پھر آیتوں کو ان روایتوں کی روشنی میں بیان کیا گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آیتوں کی روشنی میں واقعات کی تفسیر کی جاتی، مگر ہوا اس کے برعکس. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، معمولی مسئلہ نہیں ہے. محققین کے لیے، دانشوروں کے لیے، ریسرچرز کے لیے تاریخ، مغازی، سیرت، حدیث، کلام، فقہ، اصول فقہ، سب کچھ. قرآن سے اقتباس کم ہے، اپنی عقلوں کا دخل زیادہ ہے. افسوس کے ساتھ اصطلاحیں ہم نے بنا لی، اصطلاحوں میں بہت گنجائش ہے بحث کی. مثلا لفظ حدیث، قرآن مجید میں لفظ حدیث خود قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے. ایک نہیں، ایک سے زیادہ مقام پر. خود قرآن مجید کو قرآن نے حدیث بھی کہا ہے اور بیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیان ہے. بیان پیغمبر بیان ہے، بیان قرآن بزبان پیغمبر. مگر خیر ایک اصطلاح اب مستقر ہو گئی کہ ہم جب حدیث کہتے ہیں تو بیان پیغمبر مراد لیتے ہیں، جب قرآن کہتے ہیں تو قرآن. چلیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اصطلاحی مباحث کی گنجائش اب بھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. ایک طبقے کو ہم نے ایک مخصوص نام دیا، انسانوں کے ایک طبقے کو ایک مخصوص نام دیا. یہ مخصوص نام کیا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے؟ نہیں استعمال ہوا. جب قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا تو ہمیں کیا حق ہے استعمال کرنے کا؟ ایک خاص طبقے کو، ایک پورے طبقے کو، جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، جنہوں نے بھی حضور کو دیکھا، حضور کے زمانے میں اعلان کیا اپنے اسلام کا. میں ایمان نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے خود فرق قرار دیا ہے. کچھ وہ تھے جو اسلام لائے، کچھ وہ تھے جو ایمان لائے، اور قرآن نے رسول کو کہا ہے کہ یہ جو آ کے آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ انہیں بتائیے کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے، تم صرف اسلام لائے ہو.
یہ آیتیں قرآن کی لوگوں کے سننے کا دل نہیں چاہتا. ان آیتوں پہ غور ہی نہیں کرتے. یہ کیا کہا ہے؟ کون لوگ تھے آخر؟ حضور کے زمانے میں بہت سے لوگ تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کسی نے اپنی جان بچائی، کسی نے اپنا مستقبل بچایا. یہ تاریخ کی سچائی، یہ تاریخ کی سچائی ہے. اور اس کے بعد حضور کے سامنے آ کے احسان بھی جتاتے تھے. آج ہم پر احسان جتاتے ہیں، کل حضور پہ احسان جتاتے تھے. قرآن مجید کی آیتیں سورہ حجرات پڑھ لیجئے. خدا پہ، رسول پہ احسان جتاتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے. اللہ نے رسول سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے تم ہم پہ احسان جتاتے ہو، خدا پہ احسان جتاتے ہو. خدا کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہارے لیے ہدایت کی سبیلیں لگا رکھی ہیں. تو قرآن مجید کی روشنی میں تاریخ مرتب نہیں کی گئی. میں مثالیں دوں گا. قرآن مجید کی روشنی میں تاریخ مرتب نہیں کی گئی. قرآن مجید کی روشنی میں مغازی مرتب نہیں کیے گئے. قرآن مجید کی روشنی میں حدیث مرتب نہیں کی گئی، بلکہ ہم نے اپنی پسند سے، سیاسی دباؤ سے، اقتصادی اور سیاسی حالات کے تحت ایک نظام بنایا، اور پھر اس نظام کی روشنی میں کتابیں لکھی گئیں، اور ان کتابوں کی روشنی میں قرآن کو پڑھا گیا، اور آج تک پڑھا جا رہا. یہ ہے قرآن کی مظلومیت. کہاں ہے اہل قرآن؟ ہم سے بڑا کون اہل قرآن ہوگا؟ قرآن. میں قرآن مجید کی آیتوں کی طرف اشارات کروں گا اور پھر آپ کو حیرت ہوگی کہ ہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے اور تاریخ یہ کہہ رہی ہے. مگر بس آج اشارات ہی پر اکتفا کروں گا. تو یہ ایک مقدمہ اہم ہے، علمی تحقیقی مقدمہ ذہن میں رکھیں. لیکن نا مجلس اعضاء میں، فرش اعضاء پر یونیورسٹی کے پروفیسرز بھی آتے ہیں، محققین بھی آتے ہیں، اور ایک عام مزدور انسان بھی آتا ہے. اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی باتیں کہیں جو تھوڑی تھوڑی باتیں سب کے لیے ہوں. تو ایک عام بات عرض کر رہا ہوں، اور محققین کے لیے بطور خاص ہے. جو حوصلہ مند محققین ہیں ان کے لیے بطور خاص ہے. ایک مسئلہ، یہ منبری نکتہ نہیں ہے، یہ منبری اور عوامی بحث نہیں ہے، مگر بحث ہے. ہمارے بچوں میں سے، جوانوں میں سے پروردگار توفیق عطا فرمائے کہ یہ بچے، یہ جوان بڑے ہوں اور یہ قرآن کی روشنی میں حدیث کو مرتب کریں، قرآن مجید کی روشنی میں تاریخ اسلام کو مرتب کریں، قرآن مجید کی روشنی میں علم کلام کو مرتب کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ علم کلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، نہیں، مگر اس میں ہماری عقول کا، ہمارے اقوال کا دخل زیادہ ہے. اصطلاحیں ہم نے بنا لی، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ. صفات ثبوتیہ کی تعداد، صفات سلبیہ کی تعداد، صفات ثبوتیہ 7 ہیں، صفات سلبیہ 7 ہیں. یہ 7 کی تعداد قرآن مجید میں کیسے صفات ہیں؟ قرآن مجید میں کلمات کیا ہیں؟ ہم جب صفات سلبیہ گننا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ صفات سلبیہ میں پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا. اللہ مکان نہیں رکھتا، اللہ محل نہیں رکھتا، اللہ حلول نہیں فرماتا، اللہ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک محل حوادث نہیں ہے. اس سب کے معنی کیا ہیں؟ معانی درست ہے، حق ہے، درست ہے، مگر قرآن مجید کی روشنی میں اس کو پھر مزید درست سے درست تر کرنے کی ضرورت ہے. اپنی زبان کو، اپنی اصطلاحات کو، اپنی ٹرمینالوجی کو، اپنی ڈیفینیشنز کو، اپنی تعریفات کو، اپنی تفریعات کو، اپنی بحثوں کو، سب کو قرآن سے قریب تر کرنے کی ضرورت ہے.
جتنا ہم قرآن سے دور ہوں گے گمراہ ہوتے چلے جائیں گے، جس قدر ہم قرآن سے نزدیک ہوں گے صراط مستقیم سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن جن کے پاس ہے ان سے جدا نہیں ہو سکتا، اور یہ وعدہ بھی ہم نے تھوڑی کیا ہے، ہمارا دعویٰ تھوڑی ہے۔ خدا کی قسم غور فرمائیے، یہ حدیث ثقلین، جو حدیث ثقلین امام مسلم نے صحیح مسلم نے بھی نقل فرمائی ہے۔ صحیح مسلم وہ مبارک کتاب ہے جس میں غدیر خم کا کلمہ بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم میں یہ موجود ہے کہ پروردگار نے فرمایا نبأنی اللطیف الخبیر، مجھے لطیف و خبیر پروردگار نے خبر دی ہے۔ کس نے؟ اللہ نے خبر دی ہے۔ کس کو؟ رسول کو۔ اللہ نے خبر دی ہے رسول کو کہ اے رسول تمہاری اطاعت قرآن سے جدا نہیں ہوگی کبھی۔ اطاعت نے دعویٰ نہیں کیا، ہم دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، اللہ خبر دے رہا ہے اے رسول، اے نبی، یہ جو ہم نے قرآن دی ہے اور یہ جو ہم نے کوثر عطا کیا ہے ناسل تمہاری مبارک، یہ اطاعت، یہ اہل بیت، یہ قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ جب قرآن کی سے جدا نہیں ہوں گے، یہ گواہی خدا دے محمد کو، تو کیا عصمت کے لیے کوئی اور دلیل چاہیے؟ بلند صلوات پڑھیں محمد و عصمت کے لیے بہت بحث ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو رسول اللہ کو بھی معصوم نہیں سمجھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی معصوم نہیں تھے، ان سے بھی خطا ممکن ہے، خطا اجتہادی ممکن ہے، سہو ممکن ہے، نسیان ممکن ہے رسول اللہ سے۔ اچھا، جو رسول اللہ سے بھی سہو، نسیان و خطا اجتہادی کے قائل ہوں، وہ اگر علی کے بارے میں اور فاطمہ کے بارے میں اور حسن کے بارے میں اور حسین کے بارے میں کچھ کہیں تو ان سے تو بحث ہی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جن کے پاس عصمت کا تصور ہے کہ رسول پاک معصوم ہیں، قرآن معصوم ہے، قرآن معصوم ہے، رسول معصوم ہے، قرآن بھیجنے والا، نازل کرنے والا اور رسول بھیجنے والا خدا معصوم ہے، وہ معصوم خدا اپنے معصوم رسول سے کہہ رہا ہے کہ اس معصوم قرآن سے تمہارے اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے۔ اس الجبرا کو، اس تھیورم کو سلجھانے کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے؟ خدا معصوم، بہت بحث ہوتی ہے اس پر نا، بہت بحث ہوتی ہے کہ صاحب عصمت پہ کوئی دلیل نہیں ہے، ہم انہیں معصوم نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، امام تھے، جیسے اور بہت سے امام تھے ویسے یہ بھی امام تھے، جیسے وہ فقیہ تھے یہ بھی فقیہ تھے، عالم تھے، بہت پرہیزگار تھے، بہت عبادت گزار تھے، مگر معصوم کا درجہ ہم نہیں دے سکتے۔ آپ نہ دیجئے۔ اللہ معصوم ہے، قرآن معصوم ہے، رسول معصوم ہے، یہ تین فیکٹر بالکل معصوم ہیں۔ وہ جو چھٹی ساتویں میں الجبرا پڑھایا جاتا ہے، اللہ معصوم، نبی معصوم، قرآن معصوم۔ اللہ معصوم اپنے نبی معصوم سے کہہ رہا ہے کہ جو قرآن معصوم ہے اس کے ساتھی بس ایک ہیں
جو اس سے جدا نہیں ہو سکتے. کب تک؟ سال 2 سال نہیں، صدی 2 صدی نہیں، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ روز محشر حوض کوثر پر میرے پاس آئے. رسول کی آنکھ بند ہونے سے لے کر رسول کے پاس حوض کوثر تک پہنچنے تک اہل بیت پیغمبر قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے. جو قرآن سے جدا نہ ہو ہم اس سے جدا نہیں ہو سکتے. صلوات محض محمد وآلہ. بھئی آج 21ویں صدی میں آج ایک مسلمان کی مشکل کیا ہے؟ کیا ہے مشکل؟ آج ہمارے سامنے جبرائیل علیہ السلام نہیں ہے، آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. آج جو کچھ ہے یہی کتابیں ہیں اور ان کتابوں کو پڑھنے پڑھانے والے علماء ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے نا. ان علماء میں آپس میں خوب اختلاف ہے، خوب اختلاف ہے. اختلاف اتنا ہے کہ اختلاف ان سے شرمندہ ہے. ہے نا. اب ایسے حالات میں ایک جوان مسلمان جو چاہتا ہے کہ پروردگار میں تو تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں اور میں صراط مستقیم چاہتا ہوں، سیدھا راستہ جس میں کہیں کوئی کجی نہ ہو، جو تیری ذات پاک کی معرفت ہمیں عطا کرے، تیری بارگاہ تک پہنچائے، تیری رضا نصیب ہو اور تیرا انعام نصیب ہو، بہشت نصیب ہو، آتش جہنم سے ہمیں گلو خلاصی ہو. اس کے علاوہ ایک مسلمان کی کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں وہ کام کریں جو تیری پسند کا ہو، اور جب تیری بارگاہ میں پہنچیں تو تیرے انعام کے مستحق ٹھہریں، تیرے عتاب کے سزاوار نہ ٹھہریں. بس یہی ہے نا خلاصہ. اب اس میں سب سے کامن فیکٹر کون سا ہے؟ قرآن. اس کے بعد یہی اختلاف کو شرمندہ کرنے والے اختلاف میں مبتلا علماء، ان سب سے پوچھئے سب سے صحیح حدیث کون سی ہے؟ بہت سی حدیثیں. یہ گئے یہاں گئے، انہوں نے کہا بھی یہ ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. وہ گئے صحیح تو ہے مگر، وہ جیسے مگر آیا ہم نے چھوڑ دیا اسے. تیسرے صاحب کے پاس گئے، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہی ہے. آئیے کہاں صحیح تو ہے مگر دربار والے نہیں مانتے. ہم نے کہا دربار والے کیا ہوتے ہیں؟ صحیح ہے تو ٹھیک ہے. اچھا ہم نے سوچا یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے. دوسرے کے بعد ہم کہا ہاں صحیح ہے مگر مانی، ہم نے کہا مانی رہنے دیجئے، لفظ بتا دیجئے حضور نے کہا کیا تھا. ہاں کہا یہ کہا تھا. اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ کہا تھا، آپ یہ کہا تھا. ساری کرۂ ارض پہ آپ چلے جائیں، جن جن حدیثوں کے لیے سب کہہ دیں کہ ہاں حضور نے کہا تھا، اس کی فہرست بنا لیجئے. یہ 3 حدیثیں اس سے جدا نہیں ہو سکتی. یہ 4 حدیثیں کیا؟ یہ حدیثیں کہ حضور نے فرمایا نبأنی اللطیف الخبیر، وہ لطیف و خبیر وہ ذات، اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ صراط پر، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کریں. اور صحیحین میں ایک روایت اور بھی ہے کہ حوض کوثر پر حضور ہوں گے اور کچھ لوگ آئیں گے اور کچھ فرشتے انہیں حضور سے دور کر رہے ہوں گے. صحیحین میں ہے. اور حضور کہیں گے انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ اصحابی اصحابی، یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں. فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا. انہیں رسول سے دور کیا جائے گا.
اللہ رسول سے کہہ رہا ہے. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ لطیف و خبیر نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دیا ہے کہ تمہارے اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر پر تم سے ملاقات کریں. تو ایک طرف وہ ہیں جو قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، رسول سے جدا نہیں ہو سکتے، اور ایک طرف وہ ہیں جو جدا ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے. تو کیوں نہ ہم ان کا دامن پکڑ لیں جن کے بارے میں اللہ نے اور رسول نے ضمانت دی ہے کہ یہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے. اب اگر ہم توحید لیں تو کس سے؟ قرآن اور اہل بیت مصطفیٰ. نبوت مصطفیٰ کا کوئی مسئلہ ہو کس سے پوچھیں؟ قرآن اہل بیت مصطفیٰ. عصمت کا مسئلہ ہو قرآن اہل بیت مصطفیٰ. صفات ثبوتیہ قرآن اہل بیت مصطفیٰ. صفات سلبیہ قرآن اہل بیت. کیا صفتیں حق میں پائی جاتی ہیں، کیا صفتیں حق میں نہیں پائی جاتی ہیں. توحید کے بنیادی علمی حکیمانہ اور نظریاتی مسائل کیا ہیں اور توحید کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ کون بتائے گا ہمیں؟ کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا. بس ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. آج پہلی محرم ہے. آج پہلی محرم ہے. ہماری حدیث و روایات کی کتابوں میں ایک روایت ہے ریان ابن شبیب کی. ریان ابن شبیب بعض کتابوں میں ہے کہ وہ حاکم وقت المعتصم کے ماموں تھے، اور بعض میں ہے کہ وہ مأمون خلیفہ عباسی مأمون کے ماموں تھے. مگر یہ ریان ابن شبیب بجائے خود بہت صالح انسان تھے. یہ وابستہ تھے در فرزند رسول سے، امام رضا علیہ السلام سے. ریان وہ ہیں کہ جن کے بارے میں معصوم امام نے ترحم کیا ہے. جب وہ دنیا سے گزر گئے تو ان کے لیے رحمت کی دعا کی. ریان کو ہمارے علماء نے ثقہ قرار دیا ہے کہ وہ ثقہ ہیں. ریان ابن شبیب، اور ریان ابن شبیب سے روایتیں فقہ میں بھی مروی ہیں. یہ ریان ابن شبیب ایک مرتبہ امام رضا فرزند رسول ابو الحسن الرضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. تو امام نے فرمایا، دیکھا امام کی آنکھیں سرخ ہیں، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے. کہا فرزند رسول خیر تو ہے؟ میں مضمون روایت خلاصہ روایت عرض کر رہا ہوں. کہا ابن شبیب تمہیں معلوم ہے آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. ابن شبیب آج محرم کی پہلی ہے. جاہلیت کے زمانے میں، کفر کے زمانے میں بھی لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے، مگر اسی مہینے میں اہل بیت پیغمبر کی حرمت کو پامال کیا گیا. میں برابر یہ جملے کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کب تک رو گے؟ میں کہتا ہوں ابھی تک خون حسین تازہ ہے، ابھی خون خشک نہیں ہوا ہے تو ہمارے آنسو کیسے خشک ہو جائیں؟ یہ جو صدائے یا حسین ہے، یہ جو صدائے نالہ ہے، یہ جو صدائے گریہ ہے، یہ بند نہیں ہوگی. یہ ادارہ عزاداری کا یہ اہتمام مشیت سے قائم ہے. یہ ادارہ کمزور نہیں ہو سکتا. ہماری جانیں نثار ہو جائیں. یہ فضائے مجلس
ہمارے ذہنوں کی تطہیر کرتی ہے، قلبوں کی تطہیر کرتی ہے، نفوس کا تزکیہ کرتی ہے، یہ ہمیں توحید کا سبق پڑھاتی ہے، یہ ہمیں توحید پہ مر مٹنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ توحید، وہ جملہ جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہوں گی، اب تو منقلب ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، آنکھوں میں آنسو ہیں اور آوازیں بلند ہیں۔ صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، یہ بحثیں بھی ہمیں وہ سمجھائیں گے جن کے لیے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ وہ امام جس کے خون پاک نے صحرا پر، دامن صحرا پہ بھی نقش کلمہ طیبہ لکھا ہے، نقش لا الہ الا اللہ، وہ حسین، اس کا بڑا مرتبہ ہے ملک خدا میں، ملکوت حق میں، ملک حق میں، مشیت حق میں حسین کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا جلال ہے، بڑا جلال ہے۔ حسین کا دامن نہ چھوڑیے گا۔ دیکھیے ان کے تذکرے، مصائب میں بھی ان کے تذکرے ہمیں صفات سلبیہ کے اسرار سمجھا دیتے ہیں۔ صفات سلبیہ میں کیا ہے؟ اللہ مکان و مکانیات سے منزہ ہے، اللہ زمان و زمانیات سے منزہ ہے۔ اب یہ بالکل حکیمانہ سطح پہ اگر بحث ہو، آئے گی انشاءاللہ تھوڑی بہت، کہ ضرورت کیا ہے کہ ہم ان صفات کو ڈسکس کریں، بحث کریں، کہاں سے یہ بحث چلی۔ لیکن اس وقت صرف اتنا عرض کروں کہ ایک وہ قوت، ایک وہ طاقت جو قیوم ہو، جو قائم بالذات ہو اور پوری کائنات اس ذات پر قائم ہو، ذات حق ہے، یہ بحث سال گزشتہ ہو چکی۔ یہ قیوم ذات، اس کے احکام کے نافذ ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ذات حق جو چاہے ہو جائے، کن فیکون۔ اس کن فیکون میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ ہیں، آپ بہت مقتدر ہیں، صاحب اقتدار ہیں، مگر جس وقت آپ اپنے گھر میں ہیں، گھر کے باہر اور گھر کے اندر آپ کا حکم کسی واسطے ہی سے چلے گا، بے واسطہ نہیں چل سکتا۔ یہ در و دیوار بھی بیچ میں حائل ہوتے ہیں، یہ مکان و مکان کے تقاضے، یہ در و دیوار، یہ حائل ہے، حجاب ہے۔ کوئی شخص ملک کا سربراہ ہے، صدر مملکت ہے یا وزیر اعظم ہے، اور جس وقت وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہے، جس وقت تک حالات سازگار ہیں اس کا حکم پورے ملک پہ چل رہا ہے، اور جہاں حالات خدا نخواستہ بگڑ گئے تو وہ اپنے دفتر میں پھر جہاں حاکم تھا اسی کرسی پر محکوم ہی نہیں بلکہ زندانی ہو جاتا ہے۔ گھر ہی انسان کا انسان کے لیے زندان بن جاتا ہے۔ اس کا حکم اب نہیں، دیوار کے باہر نہیں چل رہا ہے، دیوار کے اندر بھی نہیں چل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رکاوٹیں کون سی ہیں؟ حکم نافذ ہونے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ توجہ ہے؟ وہ جو قوت تھی وہ قوت اب نافذ نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے فضائل سے مصائب تک گفتگو مربوط و مسلسل ہونی چاہیے، مطالب لے کے اٹھیں ذہن میں۔ حق سبحانہ و تعالی قیوم ہے، اس کا حکم ہر شے پہ نافذ ہونا چاہیے۔ یہ مشاہدہ ہم کیسے کریں گے؟ زمان و مکان بیچ میں حائل ہوتے ہیں، زمان و مکان حائل ہوتے ہیں۔ سامنے اگر خاک پڑی ہوئی ہو تو یہ مٹھی میں اٹھا سکتے ہیں آپ، اور اگر ہزاروں میل کا فاصلہ ہو یا سینکڑوں میل کا فاصلہ ہو تو اب یہ قوت، اس ہاتھ میں خاک اٹھانے کی قوت تو ہے مگر دور سے نہیں اٹھا سکتی، قریب سے اٹھا سکتی ہے۔ لیکن جو اللہ کی طرف سے حجت ہو، وہ اپنے عمل سے یہ بتا دیتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جہاں صفات سلبیہ میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ مکان کی قیدیں ذات حق پر نہیں ہیں۔
ذات حق کے لیے یہ زمان و مکان کی قیدیں نہیں ہیں. ثبوت کیا ہے؟ جب چاہو جس حال میں چاہو ثبوت لے لو. حسین امام وقت ہیں، حجت خدا ہیں. ام سلمہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ام سلمہ کا کیا مرتبہ ہے؟ ام المومنین ام سلمہ، جنہیں حسن و حسین یا امہ کہتے تھے، یا جدتہ کہتے تھے. اے مادر گرامی، اے دادی جان، یہ جناب ام سلمہ ہیں. حسین رخصت ہونے کے لیے گئے ہیں اور جناب ام سلمہ کہتی ہیں بیٹا نہ جاؤ. کیا فرماتے ہیں؟ مادر گرامی آپ مجھے جانے سے روکتی ہیں، میں اس نشیب کو پہچانتا ہوں جہاں میرا گلا کٹے گا. میں اس نشیب کو پہچانتا ہوں. زمان و مکان کی قیدیں ٹوٹ رہی ہیں نا. امام نے خدا کی دی ہوئی طاقت سے تصرف کیا مادہ کائنات میں. زمینیں پست ہوئیں، زمین کربلا بلند ہوئی، ہاتھ بڑھایا، ایک مٹھی خاک لی اور بی بی ام سلمہ کو دی. کہا یہ خاک اس خاک کے ساتھ ملا کے رکھ لیجئے جو میرے نانا رسول اللہ آپ کو دے گئے. اسی شیشی میں یہ خاک رکھ لیجئے. جب یہ خاک خون ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا حسین قتل ہو گیا. اجرکم علی اللہ. دیکھیں مصائب کی روایتیں میں پڑھیے تو دیکھیے اس میں علمی مطالب کیا ہیں. یہ ہمارے موازین علمیہ پر بھی پورے اترتے ہیں. بات صفات سلبیہ کی ہے نا. اللہ مکان و مکانیات سے منزہ ہے. اللہ منزہ ہے. اللہ اپنی اس صفت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو کیسے ظاہر کرتا ہے؟ نبیوں کے ذریعے، اماموں کے ذریعے، ولیوں کے ذریعے. حسین کے ذریعے سے یہ صفت حق بصورت اعجاز ظاہر ہو رہی ہے کہ زمان و مکان کچھ نہیں ہے حسین کے سامنے. مدینہ و کربلا ایک ہے، مگر یہ کہ اس کی مشیت کے تقاضوں کے پابند ہیں. ابراہیم اور اسماعیل کے لیے امتحان گاہ مقام منی ہے، مگر حسین کے لیے قربان گاہ کربلا. اس لیے حسین کو مدینے سے جانا ہے، مکے سے گزرنا ہے اور وقوف عرفات و منی سے پہلے ہی مکے کو چھوڑ دینا ہے تاکہ کربلا آباد کر سکیں. بس پہلی محرم میں گفتگو تمام کر رہا ہوں. حسین چلے ہیں سب سے رخصت ہو کر. جناب بی بی ام سلمہ سے رخصت ہوئے، تمام بنی ہاشم سے رخصت ہوئے. اور وہ رات جس کی صبح حسین مدینے سے رخصت ہوئے ہیں، اور یہ ہجرت کبریٰ کی ہے حسین نے، یہ ہجرت عظمیٰ، یہ ہجرت کبریٰ حق کی طرف، جو تکملہ ہجرت مصطفیٰ ہے. وہ رات بڑی بے چینی سے گزری. شب بھر بیدار رہے اور ایک شب میں 3 مرتبہ قبر پیغمبر پہ گئے. شب بھر میں 3 مرتبہ قبر پیغمبر پہ گئے. اور جب وقت سحر گئے تو تعویذ قبر پر رخسار رکھ کر نانا سے گویا مناجات کر رہے ہیں، گریہ و مناجات کر رہے ہیں. اس کیفیت میں امام حسین نے دیکھا کہ نانا برآمد ہوئے ہیں. حسین کو سینے سے لگایا ہے اور کہہ رہے ہیں بیٹا جاؤ کربلا جاؤ، بیٹا جانا ہے تمہیں. تکمیل مقام خاتمیت ہے اس میں پوشیدہ. جاؤ بیٹا کربلا. شاء اللہ ان یراک قتیلا. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ تمہیں ذبح ہوتا ہوا دیکھے. اور بیٹا تنہا نہ جانا، زینب کو ساتھ لے جانا، ام کلثوم کو ساتھ لے جانا، اہل حرم کو ساتھ لے جانا. یہ خبر حسین نے دی ہے. جب آ کے لوگوں نے روکا، بس ایک اہم جملہ ہے جو عرض کر رہا ہوں.
گریا کریں مگر ذہن کو بیدار رکھیں. امام حسین کے موقف پر آج تک تختعا کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ حسین نے خطائے اجتہادی کی تھی، غلطی کی تھی نکل کر، بہت سے اصحاب آ کر حسین کو روک رہے تھے. تتبع کریں، ایک ایک جملہ پڑھیں. چیلنج کر رہا ہوں، کسی نے بھی حسین کو یزید کے خلاف قیام سے نہیں روکا تھا، کربلا جانے سے روکا تھا. دو مضمون الگ الگ ہیں. توجہ ہے؟ یہ کسی نے نہیں کہا. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، محمد حنفیہ، جتنے بھی نام لے کر آئیں، چاہے بنی ہاشم کے ہوں یا غیر بنی ہاشم، کسی نے یہ نہیں کہا حسین کیا کر رہے ہو، یزید کے خلاف اٹھ رہے ہو. نہیں. کسی نے یہ نہیں کہا خلیفہ وقت کے خلاف نہ اٹھو. کسی نے یہ نہیں کہا کہ حاکم وقت کے خلاف خروج نہ کرو. کہ حسین عراق نہ جاؤ، عراق کے لوگ بے وفا ہوتے ہیں. موضوع الگ الگ ہے. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ تاریخ پڑھیے تو صحیح نتائج تک پہنچیے. حسین کے موقف کا تختیہ نہ کیجیے. ام سلمہ کو رسول نے کہا تھا میرا بیٹا حسین ذبح ہوگا کربلا میں، اس لیے ام سلمہ روک رہی تھی بیٹا کربلا نہ جاؤ. توجہ ہے؟ وہ ممتا ہے جو روک رہی ہے. یہ امام کا احساس فرض ہے جو جا رہا ہے. امام نکلے اور جب لوگوں نے روکا اور عبداللہ ابن عباس نے کہا فرزند رسول اب ہم اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کا فیصلہ ہے، مگر جب جا رہے ہیں تو اہل حرم کو ساتھ نہ لے جائیں. یہ حدیث عبداللہ ابن عباس نے بھی ضرور سنی ہوگی، پوشیدہ نہیں ہوگی، کہ رسول نے فرمایا میرا یہ بیٹا کربلا میں شہید ہوگا، مگر باقی تفصیلات شاید ابن عباس کو معلوم نہیں تھی، اس لیے حسین کو بتانا پڑا ابن عباس نہیں، روکو نہیں اہل حرم کو. میرے نانا نے کہا ہے شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ کی مرضی ہے کہ انہیں اپنی راہ میں اسیر دیکھے. اللہ کی مرضی ہے کہ کربلا میں حسین ذبح ہو، زینب بے ردا ہو جائے، اور اللہ کی مرضی ہے کہ پھر حسین کا نام قیامت تک لیا جاتا رہے. یا حسین یا حسین کے نعرے لگتے رہیں، لبیک یا حسین کے نعرے لگتے رہیں، اور حسین کا دامن تھام کر ہم حق سبحانہ و تعالی تک پہنچتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ان عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. معبود ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار وارث حسین کو اور اپنی حجت آخر کو، اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما. وعدہ مصطفیٰ کو پورا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا.